بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 569 ہجری کا واقعہ تھا۔ سلطان نور الدین زنگی کے خیال میں یروشلم پر فیصلہ کن ضرب لگانے اور بیت المقدس کو فتح کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ چنانچہ سلطان عادل نے اپنے زیر اثر تمام ریاستوں کے حاکموں کو بہت رازدارانہ طور پر چند خطوط لکھے، جن کا مفہوم کچھ اس طرح تھا: انسانی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ قدرت کی طرف سے اسے جو ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں وہ انہیں جلد از جلد پوری کرے۔ مجھے اپنی زندگی کی آخری اور سخت ترین مہم درپیش ہے، اس کے لیے بہت جنگی وسائل درکار ہوں گے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم اپنی ریاست کے خزانے سے کس حد تک میری مالی مدد کر سکتے ہو۔ ان خطوط کے ساتھ ہی سلطان نور الدین زنگی نے اپنے ایک خاص امیر مواقف کو مصر روانہ کیا تاکہ وہ صلاح الدین ایوبی سے مصر کی 5 سالہ آمدنی اور خرچ کا حساب طلب کرے اور مصر کے وزیر اعظم سے پوچھے کہ وہ بیت المقدس کی جنگ میں اپنے خزانے سے لشکر اسلام کی کتنی مدد کر سکتا ہے۔ مصر پر حکومت کرتے ہوئے صلاح الدین ایوبی کو 5 سال ہو چکے تھے۔ جیسے ہی امیر مواقف بن قیصر عنی سلطان نور الدین زنگی کا خط لے کر مصر پہنچا، صلاح الدین ایوبی نے محکمہ مالیات کے تمام کارندوں کو مصر کی آمدنی اور اخراجات کا مکمل حساب تیار کرنے کا حکم دے دیا۔ ادھر سلطان نور الدین زنگی کے خاص امیر بیت المقدس کی جنگی مہم کے لیے دن رات وسائل جمع کرنے میں مصروف تھے، اور ادھر دمشق میں عید الفطر کے دوسرے دن سلطان عادل اپنے امراء کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر میدان اقصر گئے۔ کچھ دیر تک چوگان کھیلتے رہے، پھر جب گھوڑے سے اترے تو ایک امیر حمام الدین نے انتہائی مسرت آمیز لہجے میں کہا: سلطان عادل، آج کیسا مبارک دن ہے کہ ہم سب اس میدان میں جمع ہیں، مگر اللہ جانے کہ اگلے سال ہم میں سے کون یہاں موجود ہوگا اور کون بچھڑ جائے گا۔ جواباً سلطان نور الدین زنگی نے مسکراتے ہوئے انتہائی شگفتہ لہجے میں کہا: 1 سال تو بہت طویل عرصہ ہے، ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم اگلے ماہ اس میدان میں جمع ہوں گے یا نہیں۔ یہ الہامی الفاظ تھے جو سلطان نور الدین زنگی کی زبان سے ادا ہوئے تھے۔ دوسرے دن ہی سے سلطان عادل کو گلے میں ہلکی سی تکلیف محسوس ہوئی، پھر یہ بڑھتے بڑھتے خناق کی شکل اختیار کر گئی۔ خناق گلے کی ایک خطرناک بیماری ہے جس میں انسان کا گلا بند ہو جاتا ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ شام، حلب اور دمشق کے مایہ ناز طبیبوں نے قدیم کتابیں کھنگال ڈالیں اور مجرب ترین نسخے تجویز کیے، مگر کوئی دوا مرض الموت کو نہیں ٹال سکی۔ آخر 21 شوال 569 ہجری کو المناک دن آ گیا۔ سلطان نور الدین زنگی کے گرد سارے امراء جمع تھے۔ سلطان عادل کی سانسیں رک رک کر آ رہی تھیں اور آنکھیں بے نور ہوتی جا رہی تھیں۔ والی دمشق کے ہونٹ کانپے جیسے وہ کچھ کہہ رہے ہوں۔ تمام امراء فوراً ہی جھک گئے اور سلطان عادل کی بات سننے کی کوشش کرتے تھے۔ الوداع میرے دوستو، الفراق میرے ساتھیو۔ سلطان نور الدین زنگی کی آواز بہت مدھم تھی اور لرز رہی تھی۔ امراء کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج اسلام کا ایک عظیم مجاہد ان سے رخصت ہو رہا تھا۔ پھر سلطان عادل نے بے نور ہوتی آنکھوں سے کمرے کی چھت کی طرف دیکھا اور نہایت غمزدہ لہجے میں کہا: میری آخری آرزو، میرا آخری خواب۔ چند قریبی امراء کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو میں اور تیزی آ گئی۔ وہ بخوبی جانتے تھے کہ سلطان عادل کا آخری خواب کیا تھا۔ کچھ دیر کے لیے سلطان نور الدین زنگی نے آنکھیں بند کر لیں۔ طبیب سمجھے کہ سلطان عادل کی روح پرواز کر گئی ہے، مگر جب انہوں نے نبض دیکھی تو ابھی زندگی کے آثار باقی تھے۔ سلطان عادل نے دوبارہ آنکھیں کھولیں۔ ایک بار پھر ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ امراء نے فوراً ہی کان لگا دیے: صلاح الدین کو میرا سلام پہنچا دینا اور اس سے اس کا وعدہ یاد دلا لینا۔ سلطان نور الدین زنگی رک رک کر بول رہے تھے۔ امیر حمام الدین زارو قطار رو رہا تھا۔ اس نے سلطان عادل سے سوال کیا: کیسا خواب؟ نور الدین زنگی نے آنکھیں بند کر لیں، مگر ہونٹ کانپ رہے تھے: وہ خوب جانتا ہے۔ اس کے بعد سلطان عادل نے کلمہ طیبہ پڑھا اور دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ سلطان نور الدین زنگی کی وفات کی خبر سن کر دمشق میں کہرام مچ گیا۔ لوگ گریہ وزاری کرتے ہوئے اپنے گھروں سے نکل آئے۔ اس مرد مجاہد کا جنازہ
میدان اقصی میں رکھا ہوا تھا، جہاں اسلام کا عظیم سپہ سالار جگان کھیلا کرتا تھا۔ دمشق کے باشندے روتے ہوئے آتے تھے اور نماز جنازہ پڑھ کر میدان سے نکل جاتے تھے تاکہ دوسرے لوگ اس سعادت میں شریک ہو سکیں۔ اس طرح ہزاروں اہل ایمان نے سلطان نور الدین زنگی کی نماز جنازہ کئی بار پڑھی۔ پھر اس عظیم مجاہد کو مسجد نوریہ میں سپرد خاک کر دیا گیا، جسے سلطان نور الدین نے اپنے بڑے ذوق و شوق کے ساتھ اپنی نگرانی میں تعمیر کرایا تھا، جہاں سینکڑوں طالب علم حدیث و فقہ کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے سلطان عادل کے کارندے امیر مواقف بن قیصر عنی کو اپنے 5 سالہ دور وزارت کا تمام حساب سمجھایا۔ پھر جب وہ مطمئن ہو گیا تو صلاح الدین نے سلطان نور الدین زنگی کے لیے قیمتی تحائف دیے اور اسے رخصت کرنے کے لیے قاہرہ کی سرحد تک آیا۔ لیکن امیر مواقف ابھی راستے میں ہی تھا کہ سلطان عادل کا انتقال ہو گیا۔ پھر جب اس واقعے کی خبر مصر پہنچی تو صلاح الدین ایوبی اس وقت دربار میں تھا اور اپنے امراء سے خطاب کر رہا تھا۔ یہ خبر سنتے ہی چند لمحوں کے لیے صلاح الدین ایوبی پر سکتہ طاری ہو گیا، پھر وہ تخت سے اٹھا۔ حاضرین دربار نے دیکھا صلاح الدین ایوبی زاروں قطار رو رہا تھا اور بار بار یہ الفاظ دہرا رہا تھا: ہائے میرے آقا مالک، ہائے میرے سردار، اللہ آپ پر اپنی رحمتیں نازل کرے۔ حاضرین دربار بھی اداس تھے اور بعض امراء جو سلطان عادل کے مقام کو سمجھتے تھے وہ بھی اس طرح رونے لگے جیسے ان کا باپ ان سے بچھڑ گیا ہو۔ سلطان نور الدین زنگی نے 58 سال کی عمر میں وفات اور 28 سال اسلامی مساوات کے ساتھ حکومت کی۔ سلطان نور الدین زنگی کی صرف 2 اولادیں تھیں، ایک لڑکی جس کا نام شمس النساء تھا اور دوسرا لڑکا ملک صالح اسماعیل جس کی عمر صرف 11 سال تھی۔ دمشق، شام اور دوسری ریاستوں کے تمام امراء نے اتفاق رائے کے ساتھ ملک صالح کو سلطان عادل کا جانشین قرار دے کر تخت پر بٹھایا۔ ان میں سے کچھ امراء سلطان نور الدین زنگی کے خاندان سے مخلص تھے، لیکن امیروں کی اکثریت سازشی تھی۔ یہ لوگ ایک 11 سال بچے کو ڈھال بنا کر اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کی جنگ لڑنا چاہتے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی کے تمام امراء میں سے صرف صلاح الدین ایوبی ہی سب سے زیادہ بااثر اور طاقتور امیر تھے۔ دمشق اور شام کے خود غرض امراء کی آنکھوں میں صرف صلاح الدین ایوبی ہی خار بن کر کھٹک رہا تھا۔ ان لوگوں نے سلطان نور الدین زنگی کی تدفین کے فوراً بعد ہی صلاح الدین ایوبی کے خلاف رضی خاتون کے کان بھرنے شروع کر دیے تھے۔ سلطان مرحوم نے جس غلام کو ہم سب سے زیادہ نوازا، آج وہی اپنے آقا کے غم میں شریک نہیں ہے۔ رضی خاتون نے بڑے سے تأمل کے ساتھ ان امراء کی باتیں سنیں اور پردے کے پیچھے سے مخاطب ہوئیں: تم لوگ یہ کس طرح کہہ سکتے ہو کہ صلاح الدین ہمارے غم میں شریک نہیں ہے؟ سازشی امراء نے ایک کمزور دلیل کا سہارا لیا جو بظاہر بہت طاقتور نظر آ رہی تھی۔ اگر وہ خاندان نوریہ کے ساتھ مخلص ہوتا تو اب تک سلطان ملک صالح کے دست مبارک پر بیعت کر کے اپنی وفاداری کا ثبوت دے چکا ہوتا۔ اس جاں گداز موقع پر نہ وہ خود آیا اور نہ ملکہ عالیہ کی خدمت میں کوئی تاغریت نامہ ارسال کیا۔ یہی وہی علامت ہے کہ جس سے صلاح الدین ایوبی کی سرکشی اور بغاوت کا اظہار ہوتا ہے۔ آپ عنقریب دیکھ لیں گے کہ اس نے اپنی گردن سے خاندان نوریہ کی غلامی کا طوق اتار پھینکا ہے۔ رضی خاتون کو ان امراء کی یہ بات شدید ناگوار گزری۔ یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی کہ صلاح الدین سلطان عادل کے خاندان کے خلاف سرکشی اختیار کر سکتا ہے۔ بدگمانی سے بچو کہ اہل ایمان کے لیے یہ ایک خطرناک بیماری ہے۔ صلاح الدین کو کوئی مصروفیت بھی ہو سکتی ہے۔ سلطان عادل کی وفات کی خبر مصر میں تاخیر سے بھی پہنچ سکتی ہے۔ رضی خاتون کا لہجہ انتہائی سخت تھا۔ زمانہ ساز اور خوشامدی امراء کا خیال تھا کہ وہ ایک سیدھی سادی گھریلو خاتون کو بہت جلد اپنی باتوں کے شیشے میں اتار لیں گے، مگر آج انہیں اندازہ ہوا کہ رضی خاتون کتنی دور اندیش عورت تھی۔ بالآخر وہ امراء ناکام و نامراد چلے گئے، مگر ان کے فتنہ گر ذہن صلاح الدین کے خلاف سازش کا کوئی نیا منصوبہ تراشنے میں مصروف تھے۔ ادھر صلاح الدین ایوبی نے مصر کی تمام مسجدوں میں ملک صالح کا خطبہ پڑھوایا اور ٹیکسائل میں فوری طور پر ایک نیا سکہ ڈالا۔
جس پر ملک صالح کا نام نمایاں طور پر لکھا تھا۔ پھر صلاح الدین ایوبی نے مشرق جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اگرچہ مصر کے سیاسی حالات پر سکون تھے، لیکن صلیبی کسی وقت بھی شورش برپا کر سکتے تھے۔ اس خیال سے سالار عبد القریشی نے صلاح الدین ایوبی کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، اگر آپ مناسب سمجھیں تو کسی نمائندے کے ہاتھ سلطان ملک صالح کے نام تغیرت نامہ ارسال کر دیجیے۔ ہمارے نزدیک اس وقت آپ کا مصر چھوڑنا مناسب نہیں ہے۔ یہ میں جانتا ہوں، صلاح الدین ایوبی نے نہایت کم زدہ لہجے میں کہا، مگر پھر بھی میرا جاننا نہایت ضروری ہے۔ میرے آقا کے خاندان پر رنج و الم کا جو پہاڑ ٹوٹا ہے، اس کا اندازہ یہاں بیٹھ کر نہیں کیا جا سکتا۔ میں ان کے دکھ کو کم نہیں کر سکتا، لیکن کم سے کم اپنی موجودگی کو ظاہر تو کر سکتا ہوں۔ تغیرت نامہ ارسال کرنا تو ایک عام سی رسم ہے، اور سلطان عادل مجھے اپنے خواص میں سرفرست رکھتے تھے۔ اگر یہ وقت گزر گیا تو میں زندگی بھر اپنی عدم شرکت کا کوئی عذر نہیں پیش کر سکوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ دمشق اور شام کے لوگ میرے اس عمل کو احسان فراموشی سے تعبیر کریں، اور میں اس تنازعنی کے ساتھ زندہ رہنا نہیں چاہتا۔ پھر صلاح الدین ایوبی نے مصر کا انتظام عارضی طور پر اپنے بڑے بھائی توران شاہ کے سپرد کیا، اور خفیہ طور پر سالار عبداللہ قریشی کو سختی کے ساتھ ہدایت کر دی، کسی بھی قانون شکن کو معاف نہ کرنا، چاہے وہ میرا بڑا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر توران شاہ کی نیت میں فطور آئے تو اس کے ساتھ بھی عام باغیوں جیسا سلوک کیا جائے۔ پھر صلاح الدین ایوبی ایک فوجی دستے کے ساتھ برق رفتاری کے انداز میں دمشق پہنچا۔ صلاح الدین نے اپنے اس سفر کو بہت خفیہ رکھا تھا۔ پھر جب وہ قصر خلافت میں داخل ہوا تو ہر شخص اس کی آمد پر حیران رہ گیا۔ جو امراء سلطان نور الدین زنگی سے مخلص تھے، وہ صلاح الدین کو قصر خلافت میں دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اور جو سازشی امراء اور رضیع خاتون کے سامنے صلاح الدین ایوبی کو سرکش و غدار ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کے دل آتش حسد سے جل اٹھے تھے اور چہرے مسخ ہو کر رہ گئے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کسی سے بات کیے بغیر سیدھا حرم سرا میں پہنچا، جہاں رضیع خاتون عدت کے دن گزار رہی تھی۔ صلاح الدین سلطان عادل کے گھر کے ایک فرد کی طرح تھا، رضیع خاتون اس سے پردہ نہیں کرتی تھی۔ صلاح الدین ایک بیٹے کی طرح گھٹنوں کے بل ان کے سامنے جھک گیا اور زاروں قطار رونے لگا۔ رضیع خاتون نے مادرانہ شفقت کے ساتھ اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور خود بھی رونے لگی۔ مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گے۔ دوسرے دن عجیب منظر تھا جب 11 سالہ سلطان ملک صالح دربار میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے صلاح الدین ایوبی تھا اور بعد میں دوسرے امراء۔ صلاح الدین نے خم ہو کر ملک صالح کو تخت پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جب ملک صالح تخت پر بیٹھ گیا تو صلاح الدین نے دائیں جانب دست بدستہ کھڑے ہو کر حاضرین دربار سے خطاب کیا۔ اس کے آنسو بہہ رہے تھے اور آواز شدت جذبات سے بھرائی ہوئی تھی۔ آج ہم اہل درد کے لیے یہ سب سے زیادہ جاں گداز گھڑی ہے کہ سلطان عادل ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، مگر پھر بھی یہ مقام شکر ہے کہ ہم آقا زادے سلطان ملک صالح کی شکل میں اپنے مرحوم آقا کو دیکھ رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ آقا کی یہ نشانی تا دیر سلامت رہے اور پرچم نوری کے سائے میں تمام ملت اسلامیہ متحد ہو جائے۔ یہ کہہ کر صلاح الدین کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ پورے دربار پر گہرا سکوت طاری تھا۔ سلطان مرحوم کے وفادار زاروں قطار رو رہے تھے۔ مختصر سی خاموشی کے بعد صلاح الدین ایوبی کی پرجلال آواز دوبارہ گونجنے لگی، بادشاہ اچھی زمین میں اچھے پھل کے لیے بیج بوتے ہیں۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور اپنی صفوں میں کسی قسم کے اختلاف کو داخل نہ ہونے دو، کہ دشمن اس سے فائدہ اٹھائے گا اور وہ نعمتیں جو زمانے نے عاجز ہو کر ان کے حقداروں تک پہنچائی تھی، ان سے چھن جائیں گی۔ تم سیسہ پلائی ہوئی دیوار اور ایک دوسرے کے دست بازو بن جاؤ، ایسی دلوں کی شکل میں ڈھل جاؤ جن میں ایک دوسرے کے لیے سراسر شفقت و محبت ہو، ایسی تلواریں بن جاؤ جو ایک نیام میں یکجا ہو جائیں۔ یاد رکھو کہ کفر اسلام پر حملہ آور ہونے کے لیے متحد ہے۔ اگر تمہارے دلوں سے نفاق نہیں نکلا تو قدرت تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے گی اور تمہارا رعب جاتا رہے گا۔ میں برسر دربار اعلان کرتا ہوں کہ ہم آقا نور الدین مرحوم کے حامی مددگار ہیں، آخری سانس تک خاندان نوریہ پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔
ہر حاضر و غائب پر واضح رہے کہ جو ہمارے آقا ملک صالح کی مخالفت کرے گا ہماری تلواریں اس کے خلاف نیام سے باہر آ جائیں گی۔ یہ کہہ کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی تلوار ملک صالح کے قدموں میں رکھ دی اور جھک کر نئے سلطان کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ پورا دربار آفرین اور مرحبا کے نعروں سے گونج اٹھا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر مخالفین کے چہرے سیاہ ہو گئے تھے۔ رضی خاتون پردے کے پیچھے سے اپنے نومر بیٹی کی تخت نشینی کی رسم دیکھ رہی تھی۔ صلاح الدین ایوبی کی اثر انگیز تقریر سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اللہ تمہاری حفاظت کرے، تم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا۔